تو اس کا ایک کنارہ پیر پکڑ لیا اور دوسرا کنارہ عورت پکڑے۔ اب اس بات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسے خواہشمند عورتوں سے بائک بھی لے لیں، ایسے خواہشمند عورتوں سے بائک بھی لے لیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرے۔ جس عورت نے کہی، یہ کہا عورت نے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کی باتیں کافی ہے، ایک کے لیے اور 100 کے لیے ہو۔ بات یہ ہے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم۔ میرے محترم اور میرے دوستوں بزرگوں، آج سورۃ الصف کا ابتدا کیا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس سورت کے شروع میں جو اہم مضمون ہے توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پھر اس کی شان نزول کیا ہے، قول و فعل کا تضاد، 4 نمبر میں سب بندی کی اہمیت ہے۔ اب میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزری ہیں، عورتوں سے بائک کا طریقہ، سورۃ الممتحنہ کی آخری، فرمایا اگر ان شرائطوں پر عورتیں بائک کرنا چاہیں تو آپ ان کو بائک کر لیں۔ مردوں سے بائک لینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرشد اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، مگر عورتوں کے لیے طریقہ نہیں ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ایک عورت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میری بات ایک عورت یا 100 عورتوں کے لیے یکساں ہے. جو بات زبان سے کرتا ہو اس کی پابندی کرو، یہی کافی ہے. اگر تبرک کے لیے ضروری کچھ کرنا ہو تو کسی برتن میں پانی ڈال کر بائت لینے والا اس پانی میں ہاتھ ڈالے اور پھر اسی پانی میں عورت بھی ہاتھ ڈالے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا لے یا کوئی رومال پگڑی وغیرہ لے لے تو اس کا ایک کنارہ پیر پکڑ لے اور دوسرا کنارہ عورت پکڑے. اب اس بات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسے خواہشمند عورتوں سے بیعت بھی لے لیں، ایسے خواہشمند عورتوں سے بیعت بھی لے لیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرے. جس عورت نے کہی، یہ کہا عورت نے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کی باتیں کافی ہے، ایک کے لیے اور 100 کے لیے. بات یہ ہے اس عورت کو بیعت کرنے کا طریقہ کہ ایک برتن میں پانی لے لیں تو پیر بھی اسی برتن میں ہاتھ ڈالے اور عورت بھی اسی برتن میں اسی پانی میں ہاتھ ڈالے. اور یہ نہیں کہ وہ ایک رومال یا کوئی پگڑی وغیرہ ایک کنارہ تیسرا پکڑ لے دوسرا کنارہ عورت کو پکڑ لے، اس سے بھی بیعت ہو جاتی ہے. تاکہ اس بات کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ان کی یہ بخشش کی دعائیں بھی کریں کہ مالک الملک ان کی اس لغزشوں اور اس کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یہ بھی ایک قسم کی لغزش اور کوتاہی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. وہ آپ کی دعاؤں کو اجرائی بخشیں گے.